آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کسی سے ملاقات ہو تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ ملانے چاہیے، دونوں ہاتھ خالی بھی ہوں، اور گرم جوشی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے. اس سے انشاءاللہ محبت بھی پیدا ہوگی، اور پھر درود پاک پڑھیں گے تو حضور کی محبت پیدا ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آج واقعہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے جو قبولیت دعا کا واقعہ وہ سنیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور حضرت سلیمان علی نبی ہنا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی، اور نبی بھی اور بادشاہ بھی. اور بادشاہت کیسی؟ آپ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سورہ صاد پارہ 23 آیت نمبر 35. عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے، بہت دینے والا ہے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو کیا کہا؟ یا رب، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے. رب اغفر لی، پہلے بخشش کی دعا مانگی، پہلے آخرت کی دعا مانگی، اور پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. تو پہلے آخرت پھر دنیا. اور جب ہم دعا کریں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، پہلے اللہ کی حمد، پھر محبوب پر درود، پھر استغفار، اب آخرت کی دعائیں مانگیں، بخشش کی دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگیں، نزا میں سلامتی ملے، قبر میں راحت ملے، قیامت کے دن آسانی سے گزرے، پل صراط سے جلدی سے گزر جاؤں، جنت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پالوں. آخرت کی دعائیں کریں، اللہ کی رضا کی دعا کریں، اللہ کی محبت اللہ سے مانگیں، اس کے حبیب کی محبت مانگیں، پھر دنیا بھی مانگیں. وہ دنیا آخرت کا وہی بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. تو پہلے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی، اور جب ہم دعا میں استغفار کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو یاد رکھیے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی قبولیت آیت نمبر 36 تا 38 سورہ صاد پارہ نمبر 23 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی، یا اللہ میری بخشش کر دے اور مجھے وہ سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، تو بہت دینے والا ہے، تو تیری دین کے کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور فرمایا تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی، کنٹرول میں کر دی، قابو میں کر دی، مسخر کر دی، تحت کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کر دی۔ اب آپ جہاں چاہتے اس طرف ہوا نرم نرم چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تعمیرات کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بڑے بڑے محلات بنوائے، عمارتیں تعمیر کروائیں اپنی مرضی کے مطابق، طرح طرح کی عجیب عمارتیں تعمیر کی۔ غوطہ خور سب سے پہلے سمندر سے موتی جس نے نکلوائے وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، کیونکہ غوطہ خور آپ کے قابو میں اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ تو آپ غوطہ خور جو تھے ان کو حکم فرماتے، وہ سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کے تہہ میں جاتے اور وہاں سے قیمتی موتی لے کر آتے۔ پھر سرکش جنات وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تحت کر دیا، قابو کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو سرکش شیاطین تھے، جو جنات میں سرکش ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جنات میں سرکش زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، بد عقیدہ زیادہ ہیں، مسلمان اور صحیح عقیدہ والے کم ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات کو سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو فساد اور نقصان سے روکنے کے لیے بیڑیوں میں جکڑ دیتے تھے، ان کو زنجیروں سے قید کر دیتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر بھی حکومت تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی۔ اور بڑی پیاری بات یاد آئی، حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوا میں قالین پر بیٹھ کر اڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہوا آپ کے تحت کر دی گئی تھی۔ تو جنات، انسان، پرندے، بہت بڑا لشکر تھا۔ کسی شخص نے آپ کی شان و شوکت دیکھی، کہا سبحان اللہ۔ آپ نے نزول فرمایا اور اس شخص کو بتایا اور سمجھایا کہ تیرا سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی سلطنت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میری سلطنت ختم ہو جائے گی، سبحان اللہ کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔
جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہیں. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ایک بار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رات گزری ایک خبیث جن مجھے نماز میں تنگ کر رہا تھا تاکہ میری نماز توڑوا دے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کر دیا. میرا ارادہ تھا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں, صبح تم اس کو دیکھو. پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی, یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. تو اس خبیث جن کو میں نے ذلیل کر کے خوار کر کے لوٹا دی. سبحان اللہ. تو اللہ کے نیک بندے, انبیاء, صلحاء, اولیاء, صحابہ, جتنے بھی اولیاء کی قسمیں سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا تھا. اور ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو یاد رکھیں حرام سے بچنا ہوگا. ایک دیہاتی نے آ کر عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ عرض کی کہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام سے بچو, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, آقا میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا سعد حرام سے بچو, کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پڑ گیا وہ 40 دن تک قبولیت سے محروم ہو گیا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام سے گزرے تو دیکھا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کر رہا. اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے رحیم و کریم پروردگار, تو اس بندے کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی, اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے, اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں, میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, میرے مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے, اور اس کے گھر میں بھی حرام مال ہے. تو یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا, جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے خرچ کرے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی, اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوگا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے, مگر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے اور دعا کرنے کے آداب سیکھنے, اور دعا کو اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارے نبی کا حکم ہے, اور اس میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے, اور اس میں یہ تو عبادت ہے, یہ تو مجھے اجر و ثواب ملے گا. میں جو مراد اپنے رب سے طلب کر رہا ہوں وہ پوری ہو یا نہ ہو, مجھے دعا کرنے کا ثواب تو ملے گا. تو دعا کرتے رہیں, اور دعا رب سے ملاتی ہے, رب کا قرب دلاتی ہے. رحمان سے ملائے گی بھائیوں دعا, قرب خدا دلائے گی بھائیوں دعا, رحمان سے ملائے گی بھائیوں دعا. دروازہ ہے یہ رحمت رب رحیم کا, رحمت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں دعا. محبوب ہے خدا کو کہ بندے کریں دعا, رب کی رضا دلائے گی اے بھائیوں دعا. ہوگا کرم, ہوگا خدا کا ایسا کرم, دور ہو
آفات سے بچائے گی یہ بھائیوں دعا، آفات سے بچائے گی یہ بھائیوں دعا، ہتھیار مومنوں کا ہے یہ دین کا ستون، حب خدا بڑھائے گی یہ بھائیوں دعا، امن و سکون کی دولت انمول پاؤ گے، اشرار سے بچائے گی یہ بھائیوں دعا، کنجی ہے رحمتوں کی یہ ارض و سما کا نور، انوار بھی دلائے گی یہ بھائیوں دعا، فخر و غرور دور ہو مل جائے عاجزی، برکات یہ دلائے گی یہ بھائیوں دعا، امراض ظاہری ہو کے یا باطنی تمہیں ان سے شفا دلائے گی یہ بھائیوں دعا، سائل دعا سے رہنا نہ غافل کے بالیقین، ہر مدعا دلائے گی یہ بھائیوں دعا، ہر مدعا دلائے گی یہ بھائیوں دعا۔ دعا کے آداب ہم نے بہت سارے سنے، کچھ اور بھی عرض کرتا ہوں۔ جب دعا ختم کریں تو آمین کہیں، یہ ہے قبولیت پر اسٹیمپ، مہر۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کہتے آمین۔ ہم دعا سے فارغ ہونے پر چہرے پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دعا سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے چاہیے، کیونکہ دعا سے جو خیر و برکت حاصل ہوئی ہے وہ ہم چہرے سے ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چل گیا نا؟ دیکھیں بھائی ہم کیوں کرتے ہیں ایسا، کرتے تو ہیں، کیوں کرتے ہیں یہ آج پتہ چلا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرتے ہو، سوال کرتے ہو، انہیں منہ پر پھیر لو کہ اللہ شرم والا کرم والا ہے۔ جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خالی پھیرنے سے شرماتا ہے۔ اس خیر کو منہ پر مسا کرو، خدا کریم ہاتھ خالی نہیں پھیرتا، کسی طرح کی بھلائی اور خیر و خوبی، خواہ وہی خیر جس کی دعا کی یا دوسری نعمت، ضرور مرحمت فرماتا ہے، بنظر اس رحمت و برکت کے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا مقرر ہوا۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوگا خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچائے گی یہ بھائیوں دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیوں دعا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا